اس زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ موضوع گفتگو نوروز۔ اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو خود یہ ضروری ہے کہ نوروز کا تعلق کس سبجیکٹ سے ہے اسے کلیئر کیا جائے۔ تو یہ واضح رہے کہ نوروز کا تعلق ہے ایسٹرونومی سے۔ ایک بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں فرق نہیں کر پاتی کہ ایسٹرونومی کیا ہے اور ایسٹرولوجی کیا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں در حقیقت زمین کی گردش، اپنے گرد زمین کی گردش، سورج کے گرد چاند کی گردش، اپنے گرد چاند کی گردش، زمین کے گرد، اسی طریقے سے مختلف سیاروں کے بارے میں اور ان کے چاندوں کے بارے میں، یا بالفاظ دیگر اگلے مرحلے میں سولر سسٹم کے بارے میں، اور سولر سسٹم سے آگے بڑھتے ہوئے گلیکسی کے بارے میں، اور پھر گلیکسی سے آگے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی قابل اہمیت موضوع ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کا نام ہے ایسٹرولوجی، اس کا تعلق ہے انہی چیزوں سے، لیکن اسے ایک دیگر اینگل سے دیکھا جاتا ہے، دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں کے کیا اثرات ہیں انسان پر، اور کس طرح سے ان کی گردش کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے، اور اسلام نے اس کی بعض دفعہ بعض جہاز سے مذمت کی ہے، اور وہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ نوروز کا تعلق علم فلکیات سے ہے، کہ جسے عربی میں علم الفلک کہتے ہیں، اور انگلش میں ایسٹرونومی کہا جاتا ہے، اور اردو میں علم فلکیات۔ اور جو دوسرا علم ہے کہ جس کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے، وہ ہے ایسٹرولوجی، یعنی علم نجوم یا علم تنجیم۔ اب اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ جو بعض سننے والے ہیں اور جن کا ٹاپک جغرافی نہیں ہے یا ایسٹرونومی میں انہیں بہت زیادہ کچھ رغبت نہیں ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح سے گفتگو ہو کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور تدریجاً اس علم کے بعد انہیں نوروز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کیلنڈرز کو، کہ کیلنڈرز کتنے قسم کے ہیں، اور ان کیلنڈر سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ جس طرح سے زمین کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ زمین کی ایک گردش ہے خود اپنے گرد، یعنی زمین گھومتی ہے، اور اس گھومنے سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ زمین جب گھومتی ہے تو وہ تھوڑی سی ترچھی گھومتی ہے، اور 23.5 کا اینگل بنتا ہے، اور اسی اینگل کی وجہ سے زمین میں موسم نمودار ہوتے ہیں، اور زمین کا یہ جو گھومنا ہے اپنے گرد، اس کو کہا جاتا ہے روٹیشن، اور اس کی مدت عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ہے، لیکن اگر بہت ہی ایکیوریٹ اس کی مدت کو دیکھا جائے، ٹائم کو دیکھا جائے، تو وہ ہے 23 منٹ اور 56 سیکنڈ اور 56 منٹ اور 4 سیکنڈ، یعنی 23 منٹ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ، لیکن عموماً اس کو 24 کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ لیکن جب یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو ریولوشن کہا جاتا ہے، یعنی ریولوشن آف ارتھ اراؤنڈ دا سن۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زمین کے 2 روٹیشن ہیں، نہ، ایک روٹیشن ہے۔ روٹیشن کہا جاتا ہے اپنے گرد کسی چیز سے گھومنے کو، اور ریولوشن کہا جائے گا جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس سے سال وجود میں آتے ہیں۔ اب ان سالوں کے حساب کتاب کے لیے کیلنڈر ہے۔ پہلے کیلنڈر 3 قسم کے ہیں، ایک ہے سولر، ایک ہے لونر، اور ایک ہے لونی سولر۔ سولر کیلنڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا دار و مدار ہے زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ایک سال میں جب ایک چکر لگاتی ہے، جو 365 دن کا ہوتا ہے، تقریباً 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ، اور کچھ نے کہا کہ 46 سیکنڈ نہیں بلکہ 45 سیکنڈ پوائنٹ 51، یہ اس کی مدت ہے جب زمین سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے، اور اس سے سال وجود میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے
چاند کا بھی ایک روٹیشن ہے اپنے گرد، اور وہ ہے 27.32 کا ڈیز کا، اور اس کی رفتار کم ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کا جو ایک دن ہے وہ ہے 27.32 کا، اور چاند کا ایک ریولوشن ہے، اور چاند گھومتا ہے زمین کے گرد، اور اس سے وجود میں آتا ہے ایک قمری سال، اور یہ قمری سال ہوتا ہے 354 days 8 hours 48 minutes 34 seconds کا۔ اب کیونکہ چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے، سورج کا سال یعنی لونر بڑا ہوتا ہے، تو اگر ایک شخص کی عمر ہوگی 33 ایئرز تو عین اس دن وہ ہو چکا ہوگا 34 قمری سال کا۔ وجہ کیا ہے کہ قمری سال چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی آپ کو آئندہ فائدہ نظر آئے گا ہماری گفتگو میں۔ بس ایک کیلنڈر ہے سولر کہ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ایک کیلنڈر ہے لونر جب چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ایک کیلنڈر ہے لونی سولر، اور یہ لونی سولر کیلنڈر کا چائنا میں بھی استعمال ہے اور یہودیوں کا بھی لونی سولر ہے۔ اب کیونکہ وہ چاند کے سالوں کو فکس کرتے ہیں سورج کے سالوں میں، تو یہ جو 11 دن کا 10 دن کا فرق آتا ہے، تو یہودی ہر 3 سال کے بعد جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ ان کا لیپ ایئر ہوتا ہے، اور اس میں 12 مہینوں کے بجائے چاند کے 13 مہینے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے عام جو عیسوی سال ہے اس میں ایک لیپ ایئر ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر 365 کے بجائے 366 ایئر ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس مدت کو صحیح کر لیا جاتا ہے۔ تو 3 قسم کے ہو گئے کیلنڈر۔ اب لونی سولر کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا اس وقت ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت سولر کیلنڈر کو، اور اس وقت عالم اسلام کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے بہت زیادہ عموماً وہ 2 کیلنڈروں سے، ایک سولر اور ایک لونر۔ لونر تو وہی ہے کہ جو جسے ہم اسلامی یا قمری کہتے ہیں۔ سولر سسٹم جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے، سولر ایئر جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ ہے گریگورین، اور گریگورین سے پہلے چل رہا تھا جولیس، اور جولیس کیلنڈر میں بھی اتنے ہی دن تھے، لیکن ایک پرابلم تھا، اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہر سال 11 منٹ اور 15 سیکنڈ کا ان کے یہاں تھوڑا سا ایرر آ جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 128 سال کے بعد تقریباً ایک دن کا ایرر آتا تھا، اور اس ایک دن کے ایرر آنے کی وجہ سے جب روم میں بیٹھے میتھمیٹیشینز تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ایرر کی وجہ سے وہ باہر کا موسم جو 21 مارچ کو آنا چاہیے وہ اپریل میں آنے لگا ہے، لہٰذا انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا کیلنڈر انٹروڈیوس کرایا جائے۔ لہٰذا اس زمانے کے ایک ایسٹرونومسٹ اور میتھمیٹیشین تھے جن کا نام تھا کرسٹوفر، انہوں نے یہ کیلنڈر بنایا اور اس کیلنڈر کو جاری کیا، جو پوپ تھے 226 نمبر کے، اور ان کا نام تھا، اور یہ کیلنڈر انہی کے نام پہ، جبکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے، صرف ان کے نام پہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دور میں یہ اپروو ہوا اور ان کے دور میں یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اس کو جب کہا جاتا ہے گریگورین تو در حقیقت ان پوپ کا نام تھا گریگوری، اور یہ گریگوری تھے گریگوری 13۔ ان کا انتقال ہوا 1585 میں، اور اسی زمانے میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا تھا۔ اب یہ کیلنڈر عام طور پہ کہا جاتا ہے عیسوی کیلنڈر، لیکن یہ در حقیقت عیسوی بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو اصل میں ہے یہ گریگورین کیلنڈر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس وقت گریگورین کیلنڈر، عیسائیوں کا کیلنڈر چل رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی مذمت نہیں کرتا، لیکن جب نوروز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کا ہے، اور اسی کنفیوژن کو ہمیں دور کرنا ہے کہ نوروز والا جو سال اس وقت چل رہا ہے ایران میں، اس کا کوئی بھی تعلق مجوسیوں سے نہیں ہے، صرف اتنا تعلق ہے کہ جس طرح سے اس وقت عالم اسلام میں جو مہینوں کے نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اسلام سے پہلے کے تھے،
لیکن کیلنڈر جو ہے وہ ہجری چل رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں چاند کا کیلنڈر چلتا تھا، لیکن اس چاند کے کیلنڈر کو ہجرت سے شروع کر دیا گیا۔ مہینوں کے وہی نام ہیں، عیناً یہی کام ایران میں ہوا کہ جو پرانا کیلنڈر تھا اس کے نام وہی ہیں، لیکن اسے ہجرت سے شروع کر دیا گیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ایران میں عبادت کے لیے، اسلامی چیزوں کے لیے جو کیلنڈر چلتا ہے وہ ہجری قمری ہے، کہ جو اس وقت چل رہا ہے 1439، اور جو ان کے یہاں کیلنڈر چل رہا ہے اس کی اس وقت، اس کا جو سال ہے اس وقت وہ ہے 1397 اس وقت شروع ہوگا۔ اور یہ جو 1397 ہے یہ ہجرت کے بعد سے سولر ایئر کا حساب کر کے چلایا گیا ہے۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حساب قمری سالوں کے حساب سے لگایا جائے تو وہ بنتے ہیں 1439، 1439، اور اگر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب لگایا جائے سولر کیلنڈر سے تو وہ بنتے ہیں 1397۔ بس ایران میں جو کیلنڈر چل رہا ہے یا نوروز جو ہے در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پے دار و مدار کیلنڈر کا پہلا دن ہے، گو کہ یہ پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کیلنڈر کو بنانے والے کون ہیں، تو اس کیلنڈر کے جو موجد تھے، بنانے والے تھے، ان کا نام تھا عبد الغفار اور ان کا لقب تھا نجم الدولہ، اور اس کیلنڈر کو نافذ کیا گیا ایران میں 1925 مارچ میں، اور یہ علماء کی جو اس وقت پارلیمنٹ تھی مشروطہ کے بعد انہوں نے اس کو نافذ کیا۔ اس سے پہلے 1911 میں فقط ٹیکس کے لیے اس کو لاگو کر دیا گیا تھا۔ جناب عبد الغفار نجم الدولہ کا انتقال ہوا ہے 1908 میں، انہوں نے یہ کیلنڈر بنا لیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد استعمال ہوا۔ اس کیلنڈر کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی 622 مارچ سے، مارچ 22، اور سن بھی تھا 622، کون سا؟ گریگورین کے حساب سے۔ اور ہجری شمسی کی تاریخ ایرانی کیلنڈر کے حساب سے تھی 1 فروردین، اور اس کیلنڈر کو ہجرت سے پہلے جو شعبان تھا وہاں سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کیلنڈر کا دار و مدار جو ہے وہ بہار سے ابتدا ہوتی ہے۔ پس ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے جو بہار کا موسم تھا وہاں سے اس کیلنڈر کو شروع کیا گیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اس نوروز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک مجوسی تہوار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نوروز در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دار و مدار جس کیلنڈر کا ہے اس کا پہلا دن ہے۔ انہی کیلنڈروں میں سے کیلنڈر کہ جو پرانے کیلنڈروں میں سے تھا اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس نے 2012 میں کافی تہلکہ مچا دیا تھا کہ شاید دنیا ختم ہونے والی ہے، اور وہ تھا مایا کیلنڈر، اور اس کے فالوور آج بھی ہیں برازیل کے بعض علاقوں میں، اور اسی طرح سے بعض دیگر جنوبی امریکہ کی کنٹریز میں۔ اب زمین کے بارے میں کچھ توجہ رہے کہ زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں ایک دن وجود میں آتا ہے، اور زمین کچھ ترچھی گھومتی ہے، 23.5 کا اینگل بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چاند کا معاملہ ہے، اسی طرح سے کہ چاند بھی گھومتا ہے اور وہ اپنے گرد گھومتا ہے، اور پھر زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس طرح سے چاند اور سورج کے یعنی شمسی اور قمری سال اور مہینے وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ایسٹرونومی میں فرض کی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا حقیقت سے تعلق ہے۔ فرض کرنے والوں میں مثال دی جا سکتی ہے کہ ٹائم کو حاصل کرنے کے لیے نصف النہار، اور نصف النہار کو کہا جاتا ہے میریڈین۔ اب اس کے لیے جو ایک
جگہ فرض کی گئی ہے وہ انگلینڈ میں گرین وچ کو فرض کیا گیا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ پہلے دنیا میں ہر ملک کے ہر شہر کے الگ الگ ٹائم ہوتے تھے. جب کمیونیکیشن زیادہ ہوا خصوصاً ٹرینوں کے نظام میں، تو وہاں پر لوگوں کو پرابلم ہوا کہ کس ٹائم کے ٹکٹ دیے جائیں اور کس طرح سے ان کو فالو کیا جائے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے پہلے ملکوں کے ٹائم ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ گرین وچ پہ سب کا اجتماع ہوا، اور گرین وچ کو دنیا کا ٹائم کے حساب سے نصف النہار کی لائن قرار دیا گیا. اور آج بھی وہاں پر ایک لائن سی ہے کہ جس پہ بعض دفعہ لوگ کھڑے ہو کے تصویریں بھی کھنچواتے ہیں کہ آدھا پاؤں ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے، ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے. لیکن یہ ایک فرضی لائن ہے. یہ کام جاپان میں بھی ہو سکتا تھا، جرمنی میں بھی ہو سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے، لیکن یہ یہاں پر ہو گیا. یہ مثال ہے فرض کی. اب کیونکہ دنیا گول ہے تو ٹائم کے لیے جو ہے اس دنیا گول کے 360 کیونکہ ڈگریاں ہیں، اور 24 ڈگریوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور 24 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ٹائم زون بنتے ہیں. عموماً 24 ہیں وہ، لیکن بعض ممالک نے انرجی سیو کرنے کے لیے کچھ اور مزید ٹائم کا بھی اضافہ کر دیا ہے، لیکن اصل ٹائم جو ہیں وہ 24 ہیں. اب یہ جو 24 ٹائم ہیں یہ بھی فرضی ہیں، آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض ممالک میں کیا جاتا ہے. اور یہ جو میریڈین ہے نصف النہار یہ بھی فرضی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ ہے خط استفا. خط استفا کیا ہے کہ جب دنیا کو شمال اور جنوب کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے خط استفا. خط استفا سے جو اوپر کے حصے ہیں اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ شمالی یعنی نارتھ ہیمسفیئر، اور خط استفا سے جو نیچے کا علاقہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ جنوبی یعنی ساؤدرن ہیمسفیئر. اب جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جس وقت نارتھ ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے تو ساؤتھ ہیمسفیئر میں یعنی آسٹریلیا میں اور جنوبی افریقہ کے بعض ممالک میں، نیوزی لینڈ میں اور ٹونگا وغیرہ میں وہاں پر گرمی ہوتی ہے. اور جب نارتھ ہیمسفیئر میں گرمی کا موسم ہوتا ہے یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں، یورپ امریکہ میں جون جولائی کا، تو اس زمانے میں ساؤتھ ہیمسفیئر میں سردی ہوتی ہے. لہٰذا کیلنڈر میں عام طور پہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جنوری فروری میں برف پڑی ہوئی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں سردی ہے. نا، ایسا نہیں ہے. ہم جن علاقوں میں وہاں پر سردی ہے، لیکن ساؤتھ ہیمسفیئر میں، آسٹریلیا میں، جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں، جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں، جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں، ان سب میں وہاں پر سردی ہوتی ہے. کب؟ جون جولائی میں. اور دسمبر میں، جنوری میں وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے. اب یہ چیز آپ کو بعد میں کام آئے گی. اب کیونکہ گرین وچ کے پاس فرض کر لی گئی ہے تو یہ فرضی ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی تھی. عام طور پہ جب میپ کو ایک فلیٹ پیپر پہ رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جاپان ادھر ہے اور کینیڈا ادھر ہے، جبکہ جاپان اور کینیڈا قریب قریب ہیں. لیکن جب اسے ایک پیپر پہ میپ کو رکھا جاتا ہے تو دور لگتے ہیں. لیکن دنیا گول ہے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو نصف النہار کی لائن ہے کہ جہاں سے ٹائم کا جو آج کل فرضی شروع کیا جاتا ہے وہ جاپان میں ہوتی. یہ ایک فرضی چیز ہے، قراردادی چیز ہے، اسے بھی اسلام منع نہیں کرتا. بالآخر نظم و ضبط کے لیے کچھ تو کرنا ہے. تو یہ جو لائنیں ہیں اس کا تعلق ہے طول بلد سے. اب کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ 360 ہوتی ہیں، لہٰذا 360 طول بلد کی لائنز ہیں. اور اسی طریقے سے اس طرف سے بھی عرض بلد کی لائنیں بھی جو ہیں وہ 360 ہیں. اب ایک جگہ زیرو لائنیں دونوں آ کے ملتی ہیں، اور وہ دونوں لائنیں آ کے ملتی ہیں کہاں سے؟ نصف النہار یعنی میریڈین سے، ایکویٹر سے، کہ جسے کہا جاتا ہے خط استفا. اور یہ دونوں لائنیں آ کے ملتی ہیں بالکل گنی کے پاس، گلف اور گنی میں. اور وہ دنیا کا وہ مقام مانا جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر تمام ڈگریز زیرو ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک لائن جو ہے فرضی ہے، اور خط استفا جو ہے وہ بلا شک جو ہے وہ ایک حقیقی علاقہ ہے، حقیقی لائن ہے. لائن سے مراد نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک وہ ڈگری ہے. اسی طریقے سے پولز ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول. تو دنیا کو بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. آدھا جو اوپر کا حصہ ہے شمال کی جانب کہ نیم کرۂ شمالی،
ناردرن ہیمسفیئر، اور جو نچلا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ جنوبی، یعنی آدھا جنوبی حصہ، ساؤتھ ہیمسفیئر۔ اس کا تعلق جو ہے وہ موسموں سے ہے، اور ٹائم کے اعتبار سے اسی میریڈین سے ایک حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسٹرن ہیمسفیئر، اور ایک حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کے نام سے۔ اور ان ساری چیزوں کو بیان یوں کر رہے ہیں کہ ان کا تدریجاً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دخل ہے نوروز کو سمجھنے میں۔ اگلا موضوع یہ کہ جب زمین گھومتی ہے سورج کے گرد تو وہ ایک دائرے کی صورت میں نہیں گھومتی، سرکل کی صورت میں، بلکہ اوول شیپ میں گھومتی ہے، اور جب اوول شیپ میں گھومتی ہے تبھی بھی اس کے 360 ڈگری ہوتی ہے، اور جب وہ دائرے کی صورت میں کوئی چیز گھومے تبھی بھی 360 ڈگری بنتی ہے اس کی۔ اب مہینوں کی تقسیم کیسی ہے کہ اس پورے گردش کے نظام کو، یعنی زمین جب گردش کرتی ہے سورج کے گرد اور جب چاند گردش کرتا ہے زمین کے گرد، تو یہ جو دو دائرے بنتے ہیں ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے ایک مہینہ یا ایک برج۔ لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ پس یہ جو تقسیم بندی ہے کہا جا سکتا ہے یہ وہ تقسیم بندی ہے جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ خود راضی ہے اور اس کی مشیت یہی ہے۔ بس اس سرکل کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 360 کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 30 ڈگری کے ہمیں 12 حصے ملتے ہیں، اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برج ہے یا یہ ایک خانہ ہے۔ اب جب چاند اس حصے میں پہنچتا ہے تو وہ چاند کا برج ہوتا ہے، اور جب زمین اس حصے میں پہنچتی ہے سورج کے گرد تو کہا جاتا ہے کہ زمین اس وقت اس برج میں داخل ہو گئی ہے۔ برج کو کہا جاتا ہے زوڈیک۔ اب اس جانب بھی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹار کیا ہے۔ یہ سوال بالکل غلط ہے، اور جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹار مثال کے طور پہ لبرا ہے یا پائسس ہے، تو یہ جواب بالکل غلط ہے۔ اصل موضوع کیا ہے کہ سوال کرنا چاہیے، اور ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے اس وقت، لیکن ایک علمی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے۔ زوڈیک کسے کہتے ہیں؟ یہ 30 ڈگری کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جب زمین یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہے 30 ڈگری میں، اس 30 ڈگری کو زوڈیک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہی زوڈیک میں سے ایک لیبرا بھی ہے، انہی زوڈیک میں سے ایک پائسس بھی ہے، انہی زوڈیک میں سے ایک ایریز بھی ہے، کہ جو پہلا ہے، کہ جسے اردو میں، عربی میں، فارسی میں حمل کہا جاتا ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا مثال کے طور پہ جو خود میرا ہے، میں کہوں گا کہ میرا زوڈیک ہے پائسس۔ اب وہ سوال کرے گا اگلا کہ اس کا سائن کیا ہے، تو کہا جائے گا 2 مچھلی ہیں، نہ کہ اسٹار۔ ہاں، اب یہ اور مسئلہ آتا ہے کہ کس زوڈیک کے نزدیک کون سے اسٹار ہیں، یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن زوڈیک سائن الگ ہے۔ اب ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ چیزیں شاید کوئی علم نجوم سے اس کا تعلق ہے، خرافات سے تعلق ہے، کفریات سے تعلق ہے۔ نہ، اس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے، اور اس کا تعلق علم الافلاک سے، اس کا تعلق جو ہے خود کہا جا سکتا ہے زمین و آسمان کی گردش سے۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مثال کے طور پر کہ یہ جو 30 ڈگری کا ایک حصہ ہے، 1 2 3 4، اور بجائے نام رکھنے کے ان کو نمبر دے دیے جاتے۔ لیکن سابقہ زمانے سے تمام دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ان حصوں کے نام رکھنے کے بجائے نام بھی رکھیں، اور نمبر رکھنے کے بجائے ان کے نام رکھ دیے، اور ان کے ناموں کے حساب سے ان کی شکلیں رکھ دی ہیں، یعنی ایک سائن بنا دیا ہے۔ اب چائنا میں جو سال ہے اور جو ان کے زوڈیک ہیں وہ اکثر جانوروں کے نام پہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں مثال کے طور پر جو عالم اسلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق پھر ہم عرض کریں کہ خالی علم نجوم سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خود ایسٹرونومی سے ہے، اور جب بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہا جائے گا اس وقت زمین گردش کرتی ہوئی کہاں پہنچی ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ میزان میں پہنچی ہے۔ میزان سے کیا مراد؟ یعنی پائسس میں پہنچی ہے۔ تو یہ پھر بیان کریں، بعض دفعہ بعض دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو نوروز کیا ہے، تو اس جانب توجہ رہے
کہ پھر ہم نوروز کو کلیئر کرنے سے پہلے بتائیں کہ زمین جب اپنے گرد زمین جب چکر لگاتی ہے سورج کے گرد تو اوول سا شیپ بنتا ہے. جس وقت یہ سورج سے دور ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ سب سے بڑا دن وجود میں آتا ہے اور ایک جانب سب سے بڑی رات وجود میں آتی ہے. اور یہ سب سے بڑا دن مثال کے طور پر 21 دسمبر کو نارتھ ہیمسفیئر میں یعنی انڈیا، پاکستان، یورپ، امریکہ میں ان تمام علاقوں میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے، لیکن آسٹریلیا وغیرہ میں پھر سب سے بڑا دن ہوتا ہے. اور جب ہمارے یہاں جولائی کی 20 یا 22 کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو عین اس دن جب 21 جولائی کو ہمارے یہاں سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو اسی دن وہاں پر یعنی ساؤتھ ہیمسفیئر میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ان دن اور رات جو دونوں برابر ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعتدال بہاری یا اعتدال پائیزی یعنی خزاں کی اعتدال. اعتدال سے کیا مراد؟ یہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ایکیونیکس یا ایکینیکس، دونوں طرح سے اسے کہا جاتا ہے. اب اس کے معنی کیا ہیں کہ 21 مارچ کو 30 ڈگری کا جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے ایریز، اور عربی اور فارسی اور اردو میں اسے حمل کہا جاتا ہے. جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے بالکل ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ اس دن بہار شروع ہوتی ہے اور اس دن اور رات برابر ہوتے ہیں، تو یہاں سے ہجری اسلامی کا کیلنڈر ہجری شمسی کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے کہ جس کا پہلا دن نوروز ہے. بس نوروز کے بارے میں جو مختصر ترین انٹروڈکشن دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کیلنڈر کا لونر کیلنڈر کا دار و مدار ہے اس کا پہلا دن نوروز ہے. یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے بعض دیگر مذاہب اسلامی سے کہ جو بہت بدعت کا شور مچاتے ہیں ان کے ممالک میں خصوصاً سعودی عرب میں جنوری فیبروری کیوں چل رہا ہے. اب اگر دنیا میں ایک کیلنڈر موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پہ اس کا دار و مدار ہے، لیکن محض اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں وہ شیعہ تھے اور شیعہ علماء نے اس کو جو ہے دنیا میں پھیلایا ہے، اور شیعہ علماء ہی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ جو مشروطے کے بعد 1911 میں اس وقت وہاں پر اکثر علماء تھے، انہوں نے اس کو وہاں پر رائج کیا. اس کو کیوں نہیں قبول کیا جا رہا؟ اور بجائے یہ کہ قبول کیا جائے اس کو مجوسی کہہ کے رد کیا جاتا ہے. نہ فقط کیلنڈر کو بلکہ عام طور پہ شیعوں کو اور حتیٰ ایرانیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ مجوس ہیں. اب یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے اپنے آپ کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. وجہ یہ ہے کہ سیاہ ستہ کے تمام مؤلف ایرانی تھے. اکثر علماء اہل سنت علم کلام کے بھی اور تفسیر کے بھی ایرانی تھے. تفسیر فخر رازی کے مؤلف ایرانی تھے تہران کے. اسی طریقے سے سیاہ ستہ کے بعد اہم ترین کتابوں میں سے کتاب حاکم نیشا پوری، وہ بھی ایرانی تھے. اب اگر ایرانیوں کو مجوسی کہا جائے، شیعوں کو مجوسی کہا جائے، تو جن کی سب کتابوں کے مؤلف ایرانی ہیں وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو معتدل ترین دن ہے اسے کہا جاتا ہے ایکونیکس. اب اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ جو عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تحویل کا وقت کیا ہے، تحویل کے کیا معنی ہیں؟ تحویل کے معنی یہ ہیں کہ ہماری زمین کب نئے سال کے حصے میں داخل ہوگی. اب اگر اسے آپ کو سرچ کرنا ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ایکونیکس لکھیں. لیکن اگر آپ خالی ایکونیکس لکھیں گے تو ممکن ہے کہ شیورلے کی یہ گاڑی آ جائے گی. لیکن آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکونیکس ان کراچی یا ان نیو یارک، تو جواب آ جائے گا. یہ جو جواب ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق جغرافی سے ہے، ایسٹرونومی سے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے بہار کے برج میں، یا زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے معتدل ترین حصے میں، اور اسی کو کہا جاتا ہے تحویل.
اور اسی کو کہا جاتا ہے یہاں سے نوروز یعنی نئے سال کا نیا دن۔ تو تحویل کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ اس کا تعلق جادوگری سے ہے یا خواتین سے ہے یا دقیانوسی باتیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ماڈرن چیز ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ تو یہ تو گفتگو تھی کچھ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ اور اس سے دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ۔ اب یہ تحویل کا وقت پاکستان میں کب ہوگا؟ تو یہ 2018 مارچ کو 20 تاریخ کو ہوگا، شام کو 7:45 پر۔ یہ ایران کا ہے۔ اور پاکستان میں ہوگا رات کو 9:15 بجے یعنی 9:15:28۔ انڈیا میں ہوگا رات کو 9:45:28۔ امریکہ میں شکاگو میں ہوگا صبح 11:15:28۔ اور نیو یارک میں ہوگا 12:15:28 دوپہر کے۔ اور لندن میں ہوگا شام کو 4:15:28۔ اب آپ میں سے جو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو بہت ایزیلی ڈھونڈ سکتا ہے، آپ جا کے لکھیں وہاں پر EIQUINOX ایکوینکس، لیکن اس سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکوینکس ان کراچی، اسپرنگ ایکوینکس ان دہلی، تو آپ کو یہ ٹائم نکل آئے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ نوروز کے دن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی غدیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو لہٰذا مولا امیر المؤمنین کی ایک فضیلت کو اور ایک کرامت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور وہ فضیلت اور وہ کرامت یہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے بعض دفعہ عیسائی اور یہودی اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے مولا سے، تو مولا فوراً جواب دیتے تھے، اور جو اصل میں ہدف تھا مولا کا جواب دینے سے وہ یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے، کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے ہر زمانے میں اسلام کا دفاع کیا، کبھی اپنی تلوار سے اور کبھی اپنے علم سے۔ تو بعض دفعہ اہل روم آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، اور وہ سوال کرتے تھے، اور ان کا ہدف بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو رسوا کیا جائے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور بعض دفعہ ہدف یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے، لہٰذا بعض دفعہ کچھ یہودی بھی آئے اور اسی طرح سے عیسائی بھی آئے۔ تو 3 طرح کی روایات موجود ہیں، جو ایک بہار میں ہے اور ایک کشکول شیخ بہائی میں ہے، اور اسی روایت کو شیخ تستری نے بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت اور ہے کہ جو ہم نے پڑھی تھی اور اس کو لکھا بھی، لیکن اس کا ریفرنس بس ہمیں نہیں مل رہا، لیکن اگر اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو فرق اتنا نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تینوں قریب قریب ہیں۔ لہٰذا ایک دفعہ ایک یہودی آیا، اس نے آ کے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کہ ایک ایسا عدد کہ جو 2 سے لے کر 10 تک برابر تقسیم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے، یعنی پوائنٹ میں یا کسر میں جواب نہ آئے۔ تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کافی حساب کتاب کریں یا مہلت مانگیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے۔ تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سوال کیا اگر میں بتاؤں گا تو ایمان لاؤ گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس نے کہا ہاں، تو امام نے جواب دیا کہ جو بحار الانوار میں ہے، اور وہ جواب کیا تھا کہ آپ نے فرمایا اضرب اسبوعک فی شہرک، کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں کی تعداد سے، اور اس کو ضرب دو اپنے سال کے دنوں کی تعداد سے۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ہفتے کے دن یعنی 7 ڈیز آف دا ویک کو ملٹیپلائی کرو 30 ڈیز آف دا منتھ سے، اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو 360 ڈیز آف دا ایئر سے۔ اب یہاں پہ فوراً ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے، اور وہ سوال یہ آئے گا کہ اگر لونر کیلنڈر ہے تو وہاں پر 354 ڈیز اور تقریباً 5 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر سولر کیلنڈر ہے وہ 365 ڈیز ہے، تو یہ 360 ڈیز کا کون سا کیلنڈر ہوتا ہے؟ اور یہاں سے بعض دفعہ بعض دشمنان اہل بیت نے اعتراض بھی کیا، وہابیوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی، کہ یہ تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سال ہوتا ہے، اور اس سال کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو پہلے مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ ایک سال ہے، کہ اس سال کو کہا جاتا ہے بائبل کیلنڈر، اور اسی طرح سے اس کیلنڈر کو کہا جاتا ہے بائبل پروفیسی کیلنڈر، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے بائبلک
پروفیٹک کیلنڈر، اور اس کا دار و مدار ہے بائبل کے بعض واقعات اور بائبل کی جو بعض پیشن گوئیاں ہیں، خصوصاً ریولوشن آف جان جو آخری بک ہے، اس کے بارے میں جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کیلنڈر کو استعمال کیا جاتا ہے آج بھی، اور سابقہ دور میں جو عیسائی اور یہودی راہب تھے وہ اسی کیلنڈر کو استعمال کرتے تھے۔ اور اس کیلنڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، وہ ہے گاڈس کیلنڈر، اور اسی کیلنڈر کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں یا اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک اور نام بھی ہے، بعض جگہ آپ کو ملے گا 360 ڈیز بائبلک یا 360 ڈیز پروفیسک کیلنڈر۔ تو مولا امیر المومنین نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ تمہارے نزدیک جو ہفتے کے دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تمہارے نزدیک جو مہینے کے دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ اور تمہارے نزدیک جو سال کے دن ہیں وہ 360 ہیں۔ پس ہفتے کے 7 دن کو ضرب دو 30 سے اور 30 کو ضرب دو 360 سے۔ تو ہفتے کو جب ضرب دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا، ہفتے کو ضرب دیا گیا 30 سے یعنی 210، 210 کو ضرب دیا گیا 360 سے تو نتیجہ نکلا 75,600، اور 75,600 کو جب تقسیم کیا جاتا ہے 2 سے تو جواب نکلتا ہے 37,800، اور جب 3 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 25,200، جب 4 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 18,900، جب 5 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 15,120، جب 6 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 12,600، جب 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 10,800، جب 8 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 9,450، اور جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 8,400، اور جب 10 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 7,560۔ یہ تھی پہلی روایت کہ جس میں امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب دو اور اپنے مہینے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو، یعنی 7 کو ضرب دو 30 سے اور 30 کو ضرب دو 360 سے تو جواب نکلے گا 75,600۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ جو شیخ بہائی سے بھی نقل ہوئی کشکول میں، اور وہی روایت ایک اور جگہ بھی نقل ہوئی کہ جس کا اس وقت ایڈریس اب آپ کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے، تو وہ روایت تقریباً قریب ہے۔ پہلی روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اضرب ایام اسبوعک فی سنتک، کہ اپنے ہفتے کے 7 دنوں کو اپنے سال کے 360 دنوں سے ضرب دو، تو یہ جواب نکلتا ہے 2,520۔ اور تیسری روایت میں جو نکلا وہ یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے، یعنی 7 کو ضرب دو 30 سے، اور جو جواب نکلے اس کو ضرب دو اپنے مہینوں کی تعداد سے یعنی 12 سے، تو پھر وہی جواب نکلے گا 2,520۔ اور جب 2,520 کو تقسیم کیا جاتا ہے 2 میں تو جواب نکلتا ہے 1,260، جب 3 میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 840، جب 4 میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 630، جب 5 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 504، جب 6 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 420، جب 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 360، جب 8 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 315، جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 280، جب 10 سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے 252۔ تو ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین کی اس فضیلت پر کہ سال 365 دن کا ہوتا ہے، پس یہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا 360 دن کا، تو یہاں پر مراد ہے بائبلک کیلنڈر، بائبل کیلنڈر، بائبل پروفیسی کیلنڈر، بائبل پروفیٹک کیلنڈر، اور اسی طرح سے گاڈ کیلنڈر، اور بعض جگہ بیان ہوا 360 ڈیز گاڈ کیلنڈر یا بائبلک کیلنڈر۔ اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نوروز ہے اس کی اور کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نوروز کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ اس میں بعض واقعات ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا اپنی وحدانیت کا، اپنے انبیاء کی نبوت پر یقین کا اور ان کے اوصیاء کی امامت کا۔ یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ زمین پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے، یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا۔
اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اسی دن ہوئی. مثال کے طور پر کشتی حضرت نوح بھی کوہ جودی پہ جا کے رکی، وہ نوروز کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، وہ بھی نوروز کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی نوروز کا دن تھا، یعنی 21 مارچ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بہار کی ابتدا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لینے کے لیے مولا امیر المومنین کو بھیجا تو وہ بھی یہی دن تھا. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو بھی یہی دن تھا. عید غدیر کا دن بھی یہی تھا. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی دن یہی ہوگا، اور اسی دن دجال کو قتل بھی کیا جائے گا. ایک اور واقعہ جو نوروز کے دن پیش آیا وہ ہے حضرت حزقیل بن بزی کا واقعہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور آج بھی عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور خصوصاً اس وقت جو بائبل ہے اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایزائیکل کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اور اس کے چیپٹر نمبر 37 میں 1 سے لے کے 14 تک اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور موضوع یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے پہلے وصی اور خلیفہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور دوسرے وصی اور خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا تھے، اور تیسرے وصی اور خلیفہ حضرت حزقیل بن بزی تھے. یہ جب ایک وادی سے گزرے تو وہاں پر بہت ساری مردوں کی ہڈیاں دیکھیں کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ 35,000 افراد کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے زندہ کیا. اب جب یہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ہڈیاں دیکھیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو طاعون کی وجہ سے اپنے شہروں سے نکلے تھے کہ زندہ بچ جائیں گے، لیکن راستے میں ان سب کو موت آ گئی اور ان کی ہڈیاں سالوں جو ہے وہ پڑی رہیں ایک وادی میں. اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ معاذ اللہ شک، بالکل اس طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روایتوں کے مطابق انہیں حکم دیا کہ کچھ پانی لو اور ان پر پھینکو اور انہیں بلاؤ تو یہ سب زندہ ہو جائیں گے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کچھ پانی ان پر چھڑکا تو یہ سب زندہ ہو گئے. ان کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، اور یہ تقریباً 30 سے 70 سال تک مختلف عمروں میں یہ لوگ بعد میں زندہ بھی رہے. جو بچے تھے وہ 70 سال تک رہے ہوں گے، جو بوڑھے یا ادھیڑ تھے وہ 30 سال 35 سال، تو مختلف عمروں تک پھر یہ زندہ بھی رہے. اب کیونکہ عیسائی عام طور پر دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے. تو قرآن مجید نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اور حضرت آدم کو تو مٹی سے خلق کیا گیا ہے. مراد یہ کہ اگر تم ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہو جو بغیر والد کے پیدا ہوئے جبکہ والدہ سے پیدا ہوئے ہیں، صرف والد نہیں تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اگر انہیں تم اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا ہے. تو تمہاری تھیوری کے حساب سے، تمہارے نظریے کے حساب سے، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو زیادہ حق ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور حضرت حوا کو اللہ کی بیٹی کہا جائے. اب کیونکہ یہ کہتے ہیں ٹرینٹی میں یعنی تثلیث میں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ اور روح القدس یہ مل کے خدا ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں عیسائیوں میں جو تثلیث کے بالکل خلاف ہیں، مثال کے طور پہ یہوہ وٹنس. لیکن ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تثلیث کی قائل ہے. جس وقت امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا جازلیق سے کہ جو ایک عیسائی عالم دین تھا، تو امام نے ان سے سوال کیا کہ تم انہیں کس بیس پہ خدا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو امام نے پھر دا بک آف ایزائیکل سے انہی کے عقائد کو بیان کیا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے چند لوگوں کو زندہ کیا معجزے کے طور پہ، انہیں اللہ یا اللہ کا ایک حصہ ماننے کو تیار ہو یا تثلیث کے قائل ہو، تو حضرت حزقیل نے تو ہزاروں کو زندہ کیا تھا. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو نوروز کے دن کہا جا سکتا ہے کہ ایک رسم ایسی ہے کہ مومنین ایک دوسرے پہ مختصر سا پانی پھینکیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. حضرت حزقیل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں نقل ہوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. آیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی جانب کہ جو موت سے بچنے کے لیے
ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں سے باہر نکل گئے تھے. حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، لیکن زندہ کرنے کے لیے جو وسیلہ قرار دیا اس دنیا میں ایک معجزے کی صورت میں، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو قرار دیا تھا. تو ایک واقعہ تو یہاں پر یہ پیش آیا، اور آج بھی بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور روایتوں میں بھی موجود ہے. لہٰذا یہ واقعہ بھی نوروز کے دن پیش آیا، اور اس کی بھی یاد کو اگر تازہ کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پرچم اسلام کو سربلند کیا، ان کی یاد تازہ ہو، ان کے ذکر جو ہیں وہ پبلک میں ہمیشہ رہیں. نوروز کے دن کیا کیا ہوا، تو یہ پوری ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے. اب یہ کہ نوروز کے اعمال کیا ہیں. نوروز کے اعمال کی جانب توجہ رہے کہ جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جناب معلّہ بن خنیس نے. معلّہ بن خنیس امام کے صحابی تھے، اور یہ روایت ان سے نقل ہوئی کہ امام نے تفصیل سے اس میں اعمال بھی بتائے. اور پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اسی طریقے سے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، اور بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی جائے. نیت کیا ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نوروز کی قربتاً اللہ. اور مستحب نمازیں عموماً 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں. ان نمازوں کو بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد تشہد و سلام، پھر 2 رکعت پڑھی اور تشہد و سلام، جس طرح سے فجر کی پڑھتے ہیں، لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ کافرون، اور پھر اس کے بعد قنوت، رکوع اور سجدے، تشہد اور سلام، کیونکہ جو طریقہ نماز کا ہے. پھر تیسری رکعت میں کہ جو دوسری نماز کی پہلی رکعت ہوگی، اس میں 1 دفعہ سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ فلق، اور پھر چوتھی رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ ناس، اور پھر نماز کو مکمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی نیا کام ہو، نئی چیز ہو، بہترین کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. جو دعا امام سے نقل ہوئی وہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد الاوصیاء مرضیین وعلی جمیع انبیائک ورسلک بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک وصلی علی ارواحہم واجسادہم اللہم بارک علی محمد وآل محمد وبارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ وعظمت خطرہ اللہم بارک لی فیما انعمت علی به علی حتی لا اشکر احدا غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام اللہم ما غاب عنی فلا یغیبن عنی عونک وحفظک وما فقدت من شیء فلا تفقدنی عونک علیہ حتی لا اتکلف ما لا احتاج الیہ یا ذا الجلال والاکرام. اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر جو تیرے پسند کیے ہوئے اوصیاء ہیں، اور رحمت نازل فرما اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر اپنی بہترین رحمتوں میں سے، اور ان پر اپنی بہترین برکتوں میں سے برکتیں نازل فرما. تیرا درود ہو ان کی روحوں اور جسموں پر، یا اللہ محمد والے محمد پہ برکتیں نازل فرما. یا اللہ آج کے اس دن جس کو تو نے فضیلت، کرامت، شرف اور بلند مقام عطا کیا، ہم پر برکتیں نازل فرما. یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس میں اپنی برکتیں دے کہ تیرے سوا کسی کا شکر گزار نہ ہوں، اور میرے رزق کو وسعت عطا فرما اے عظمت اور بلند مقام والے. یا اللہ میں ہر چیز سے محروم ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی مدد اور حفاظت سے محروم نہ فرما. جو کچھ مجھ سے گم ہو گیا ہو جائے، لیکن تیری مدد اور نصرت مجھ سے کبھی گم نہ ہو. یہاں تک کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے میں پریشان نہ ہوں اے عظیم اور بلند مقام والے. نوروز کے دن
کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اسی طرح سے اگر سال میلادی بھی ہے، یعنی جنوری کی ابتدا ہونے والی ہے، تو رقص و موسیقی و گانا بجانا و فسق و فجور بلا شک حرام ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو، ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ ہو. تو ایک عمل کہ جو اس دن بہتر ہے، ایک ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ جو اس دن بہتر ہے. البتہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا ذکر جو کثرت سے پڑھا جائے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، اور اسی کے ساتھ وعجل فرجہم، یعنی نوروز کے دن. اسی طرح سے اگر آپ کسی اور سال کی ابتدا میں بھی کثرت سے صلوات پڑھیں اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں تو بلا شک یہ بہتر عمل ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک ورد، ناموں کا ورد، اللہ رقیب رؤوف رحیم، کہ اے اللہ کہ جو نگہبان ہے، محبت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. جس وقت تحویل کا وقت ہو، تحویل سے کیا مراد ہے کہ جب دنیا نئے برج میں، نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو اور بہار کا پہلا دن ہوگا ہمارے اس نارتھ ہیمسفیئر میں، اس وقت دعا پڑھنی ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو 366 دفعہ یعنی 366 دفعہ پڑھا جائے. وجہ یہ ہے کہ سال کے دن ہیں 365، لیکن لیپ ایئر میں یہ ہو جاتے ہیں 366. تو سالوں کے دنوں کی تعداد کے برابر پڑھا جائے. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبل اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے، اے دن اور رات کی تدبیر کرنے والے، اے زمانوں اور حالات کے بدلنے والے، ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ طویل دعا نہ پڑھ سکے تحویل کی، تو 366 دفعہ وہ صرف یہ بھی کہہ سکتا ہے یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، اے زمانے اور حالات کے بدلنے والے، ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے. آیت الکرسی کا پڑھنا بھی وارد ہوا ہے 366 دفعہ، کہ 366 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے. اور اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے، 2 دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے. بہتر ہے کہ 366 ٹائم پڑھی جائے. اب ظاہر ہے کہ تحویل کے وقت اگر 366 دفعہ آپ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، دونوں بہتر ہے. اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم ہذہ سنۃ جدیدۃ وانت ملک قدیم اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا واستکفیک مؤونتہا وشغلہا یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یہ نیا سال ہے اور تو ازل سے ابد تک کا بادشاہ ہے. یا اللہ اس سال اور جو کچھ اس سال میں ہے اس کے لیے تجھ سے خیر مانگتا ہوں. یا اللہ اس سال کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ کو ہی کافی سمجھتا ہوں مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، اے عظمت والے اور بلند مقام والے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کو 120 دفعہ پڑھا جائے، اور مومنین عام طور پہ اس آیت کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اسی طرح سے جتنا بھی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے. خصوصاً بچوں سے کہا جائے کہ جو کچھ نہیں پڑھ سکتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور پھر توجہ دلائیں کہ عام جو سال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میلادی سال، ان میں بھی ان ذکروں کو اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں اچھی ہے. ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ 7 سلاموں کو ایک چینی کے برتن پر زعفران سے لکھ کر، اب زعفران سے لکھ کر مراد کیا ہے کہ زعفران کو اگر آپ پیسیں، اس میں پانی یا گلاب ملائیں، اور پھر اس کے بعد کسی قلم سے، یا عام طور پہ جو ایگل پین وغیرہ پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، اس میں اس کو فل کر لیں اور کسی شیشے کے یا چینی کے برتن پہ اسے لکھیں، اور پھر نوروز میں بارش کے پانی یا زمزم سے اس کو دھو کر پیا جائے. تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے صحت کے لیے، قلب کی نورانیت کے لیے، اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے. اب ممکن ہے کہ لکھنے میں کسی کو پرابلم ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آیات لکھی جاتی ہیں تو صرف آپ آیات لکھیں، ان کے اعراب لگانا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سلامون آپ کو لکھنا ہے تو اس پہ زبر اور میم پر 2 پیش لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صرف سین، لام، الف اور میم لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا سلام. تو 7 سلام لکھیں
اور اس کے بعد ان کو دھو کے پئیں۔ وہ 7 سلام ہیں سورہ صافات کا آیت نمبر 79 کا سلام علی نوح فی العالمین، پھر سورہ صافات آیت نمبر 109 سلام علی ابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 120 سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات آیت نمبر 130 سلام علی الیاسین، سورہ صافات آیت نمبر 181 سلام علی المرسلین، پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، اور سورہ قدر کی آیت نمبر 5 سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس کے علاوہ اور اگر مزید اضافہ کرنا چاہیں کہ جو باقی اور جگہ روایات میں نقل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جائے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 25 لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کو لکھا جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ میں یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محبل الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، یہ ایسے لکھا جائے۔ اور اگر کوئی اپنا حافظہ بہتر کرنا چاہتا ہو تو سورہ فجر کو بھی اسی طریقے سے لکھ کر پیے تو اس کے حافظے کے لیے بہتری ہوگی۔ اور ایک جگہ نقل ہوا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے لے کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سے لے کر 171 تک لکھا جائے کسی چینی یا شیشے کے برتن پہ، اس کو پھر بارش یا زمزم کے پانی سے دھویا جائے، اور لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ زعفران کو پیس کے ایک دواس سی بنا لیں، اور بہتر ہے کہ اس میں گلاب بھی ملا لیں، اس سے اس کو لکھیں اور اسے پئیں۔ لیکن یہ پانی پینا ہے 5 نمازوں کے بعد۔ 5 نمازوں کے بعد سے کیا مراد؟ اگر کسی نے ظہر سے پہلے اس کو لکھا ہو تو پھر وہ ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں ہو گئیں، پھر مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں ہو گئیں، پھر اگلے دن کی فجر کے بعد اس پانی کو خود بھی پیے، اپنے گھر والوں کو بھی پلائے، اور اگر یہ ظہر کے بعد لکھا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگلے دن ظہر اور عصر کے بعد اس کو پیا جائے تو بہتر ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين